18 اگست ہے، ناصر باغ میں تحریک تشیع پاکستان کے زیر اہتمام ولایت کانفرنس عید غدیر کا جشن اور کشمیر ریلی ہے۔ آپ سے التماس ہے صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ناصر باغ، جس کو گول باغ کہا جا رہا ہے، ولایت کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، دعا فرمائیں۔ بانی مجلس زیدی برادران کی والدہ محترمہ کو خالق کونین صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عباس صاحب، خالق ان کو بھی مکمل صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ریاض اکبر زیدی صاحب، جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا تھا، دعا فرمائے خالق ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، جناب ریاض اکبر کو بھی یاد کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، ان کے لیے جن کے لیے کوئی دست دعا بلند کرنے والا نہیں، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ خواتین و حضرات دعا فرمائیں۔ ہماری ملت کا سرمایہ مجلس وحدت مسلمین کے بانی جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کچھ علیل ہیں، اس ذکر کا صدقہ خالق ان کو مکمل صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ مجالس خمسہ اسی مقام پر زیدی ہاؤس میں انشاءاللہ بشرط زندگی 23 سفر سے لے کر 27 سفر تک روزانہ 6 بجے مجلس شروع ہوا کرے گی، اور ٹھیک 7:30 بجے سرکار علامہ شیخ سخاوت حسین قمی آف اسلام آباد رونق افروز ممبر ہوا کریں گے۔ روزانہ نیاز کا بھی بندوبست ہوگا۔ دعا فرمائے خالق کونین زیدی برادران کے تمام امور اور ان کی پریشانیاں ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ جس طرح خلوص سے یہ صف عذاب بچاتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، خالق ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے وہ تشریف لائے، اور آج کی مجلس جو برسی کی مجلس ہے جناب قرار حیدر زیدی صاحب کی، اس سے خطاب فرمائیں۔ شہزادی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گی۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَا مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، اس سے پہلے کہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، مرحوم و مغفور سید حیدر کرار زیدی کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے اور ہمارے ذاتی برادران کے عزیز و اقارب میں جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے زحمت فرمائیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصریت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، علماء کرام، مراج کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بالخصوص مظلومین کشمیر و فلسطین و یمن و عراق کی حفاظت کے لیے اور ظالموں کے قلع کما کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے بآواز بلند، صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، وقت کا جیسے کہ بارہا اعلان ہوا 4:30 بجے فاتحہ ہی ہے، اس لیے زیادہ طویل گفتگو کا موقع اور محل نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیہ نمبر 97 اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، من عمل صالحا، من عمل جو کرے عمل، توجہ فرمائیے، من عمل جو عمل کرے، خدایا مطلق عمل کرے، بغیر کسی قید و شرط کے عمل کرے، اور جیسا جی چاہے عمل کرے۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ من عمل صالحا، توجہ فرمائیں، من عمل نہیں کہا، عمل کرے جو کرے نہیں، ایسا نہیں، بغیر قید و شرط کے کرے اور جیسا جی چاہے کرے، نہ، عمل کرے اور صالح کرے۔ صالح کی قائد یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کو ہر عمل قبول نہیں، وہی عمل قبول ہے جو صالح ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
صالحہ صالحن، صالحہ اسی سے صلاحیت رکھتا، یعنی ایسا عمل جو ان قیود و حدود و شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے جو پروردگار چاہتا ہے۔ خدا کو مطلق عمل نہیں چاہیے، مطلق کا معنی ہوتا ہے بغیر قید و شرط۔ میرے انتہائی محترم برادر بھی تشریف فرما ہے علوی صاحب، اور انشاءاللہ آپ سب دوست احباب، آپ سے اب ظاہر ہے 2 سال سے آپ کی خدمت عالیہ میں ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ متوجہ ہیں اور اسی وقت میں توجہ فرمائیں۔ من عمل صالحا، مطلق عمل نہیں کہا، بغیر قید و شرط کے اللہ کو عمل نہیں چاہیے، قید لگائی صالحا، ایسا عمل مجھے چاہیے جو صالح، جو صالح۔ اب خداوند متعال بتا رہے ہیں یہ عمل صالح کرنے والا کون ہے؟ من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ توجہ فرمائیں، اسلام صنف کی بنیاد پر، صنف یعنی مرد و زن، مرد اور عورت کی بنیاد پر ذمہ داریاں تو تقسیم کرتا ہے لیکن درجے تقسیم نہیں کرتا۔ میری بات میں پڑھے لکھے دوستوں میں ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ مرد اور عورت کی بنیاد پر، صنف کی بنیاد پر ذمہ داریوں کی تقسیم ہے کہ یہ مرد کرے گا، یہ عورت کرے گی، گھرداری خاتون کے ذمہ اور نان و نفقہ مرد کے ذمہ۔ یہ تقسیم اس خالق نے خلق کیا ہے تو وہ جانتا ہے کون کیا صلاحیت رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تقسیم جو ہے امور زندگی میں یہ صنف کی بنیاد پہ ہے، انکار نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، انکار نہیں، اور اس کا انکار ہم ایز مسلمان کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تقسیم میں توجہ فرمائیں گے، اس تقسیم میں حکمت ہے، اس تقسیم میں اس حکیم کی حکمت ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، جس نے بھی اس حکمت پروردگار کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم کا لحاظ نہیں رکھا وہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ اور میں شاید یہ خیال کرتے ہوں کہ یورپ نے اس تقسیم کو ختم کیا تو کامیاب ہو گیا، نہیں۔ وہ لوگ جو وہاں کی زندگی کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی وجہ سے خاندانی سسٹم ختم ہو گیا۔ نہیں توجہ فرما رہے بھئی، مجالس میں ایسی باتیں ہونی چاہیے، اگر یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ایسے ہی ہے نا، ہمارا میڈیا تو اسلام کی خلاف چل رہا ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں۔ تو اسلام کی اصلی تبلیغ و ترویج و تبیین اگر حسین کے منبر سے نہیں ہو، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے امام حسین کی قید کیوں لگائی؟ چونکہ دنیا میں بچایا ہی اسلام کو حسین نے ہے۔ جن لوگوں نے یہ تقسیم ختم کی صنف کی بنیاد پر، یا لفظ بدل دیتا ہوں، فطری تقاضوں کی بنیاد پر، جن لوگوں نے اس مرد و زن کی تقسیم کو ختم کیا، آج وہ بھی بول پڑے، کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس تقسیم کو ختم کرنے کی وجہ سے خاندانی سسٹم ختم ہو گیا۔ نہیں، آسان کر دیتا ہوں، خاندانی سسٹم ختم ہونے کا معنی یہ ہے کہ بچوں سے والدین چھن گئے اور والدین سے بچے چھن گئے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اس تقسیم کو ختم کرنے کی وجہ سے والدین سے بچے چھن گئے اور بچوں سے والدین چھن گئے۔ جائیں اور مطالعہ کر لیں یا مشاہدہ کر لیں، ان آنکھوں سے نہیں، بصیرت کی آنکھوں سے۔ اب اگر کوئی وہاں گیا ہے دنیا کمانے، تو اس کے لیے وہ جنت ہے، چونکہ اس کی دنیا جنت ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ جنت ہے کیا، جنت یہ ہے کہ اللہ نے جس ہدف کے لیے مجھے خلق کیا ہے میں اس کی مرضی کے تابع ویسی زندگی بسر کروں۔ میں نے تشریح کر دی ہے، اس مرضی الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتیجے کا نام جنت ہے۔ تو اب میں اس پہ زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے یہ تقسیم ختم کی وہ اس کا ضرر دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اللہ نے مرد اور عورت کی بنیاد پہ ذمہ داریاں تقسیم کی. اب خدا نے ہمیں اگلا پیغام دیا، کہا یہ نہ سمجھنا میں نے کسی کو مرد بنایا تو مرد ہونے کے عنوان سے اسے برتری ہے، نہ، اور عورت بنایا تو عورت ہونے کے عنوان سے وہ بلندی نہیں رکھتی، وہ پست ہے، نہ. اسلام میں ایسا کوئی نظریہ ہی نہیں کہ مرد پیدا ہوا تو بلند ہے، عورت پیدا ہوئی تو پست ہے. یہ دوسرے مذاہب کی نظر تھی. اسلام نے کہا تقسیم کے باوجود برتری فضیلت کا معیار صنف نہیں، عمل ہے. میری بات پہ توجہ ہے. فرمایا برتری، افضلیت، مقام و مرتبے کا تعین مرد اور عورت سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. بے توجہ نہیں فرما رہے، لو آسان کر دیتا ہوں. عمل سے ہوگا، عمل سے ہوگا کیا معنی؟ اللہ نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو نا کہ اللہ کی نظر میں یہ مرد یا عورت میں کون بلند ہے تو دیکھو یہ میری اطاعت کے دائرے میں کتنا شامل ہے. نہیں، میں اور آسان کر رہا ہوں، اور آسان کر دیتا ہوں. بات آسان ہو جائے تو سمجھنے اور پھر بولنے میں آسانی ہوتی ہے. بھائی اسلام کی نظر میں صنف کی بنیاد پر تقسیم نہیں. اگر صنف کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی تو ہر مرد عورت سے بلند ہوتا. اچھا بول کے بتائیے گا، مرد ہے مشرک کافر، مرد سے مراد صرف مرد، ایک خاتون مومنہ ہو تو یہ بتائیں اللہ کی نظر میں وہ مرد مشرک افضل ہے یا وہ مومنہ عورت؟ بولیں. آپ نے فرمایا وہ مومنہ خاتون افضل ہے نا، تو افضلیت کی بنیاد پر صرف تو نہیں نا، ایمان ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے، ایمان ہے. وہ خاتون ہے لیکن مومنہ ہے تو ایمان نے اسے اس مرد سے بلند کر دیا. میں نے یہ جملہ جو کہا چلیں بریکٹ لے لیں انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں عرض کیا کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں جناب سیدہ کی افضلیت بیان کرتے ہوئے بعض خطباء علماء ذاکرین کہتے ہیں، میں کسی کی تردید نہیں کرتا ہوں، میری عادت نہیں، لیکن اپنی بات کر رہا ہوں، جو فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ صنف خواتین میں نمونہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ سیدہ کی شخصیت کو محدود کر رہے ہیں، یہ سیدہ کی شخصیت کو محدود کر رہے ہو. سیدہ صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں، اور وہ جو بطول افضل ہیں وہ سوائے دو شخصیات کے، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، ان دونوں کو جدا کرو تو کائنات میں کوئی مرد اس قابل نہیں ہے جو بطول کی برابری کر سکے. میری بات پہ توجہ فرمائی ہے. لہذا خدا نے اس وہم کو، اس گمان کو ہمارے ذہنوں سے ختم کیا. من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، بے توجہ فرمائیں گے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے خاتون. اچھا یا اللہ عمل صالح کرے تو جیسے مرضی کرے، یعنی جو عقیدہ مرضی رکھ لے، تجھے مانے نہ مانے. توجہ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ایک ہے عمل صالح کرنے والا مومن ہو. نہیں توجہ فرما رہے. اللہ کو ہر کسی کا پہلا مرحلہ بیان کیا، اللہ کو بغیر قید و شرط کے عمل نہیں چاہیے، عمل صالح ہو. اور عمل صالح کرنے والا بھی ہر کوئی نہیں ہو مومن. اللہ کو مومن کا عمل پسند ہے، غیر مومن کا پسند نہیں ہے. اب دو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے ہیں، ایک عمل صالح اور دوسرا عمل صالح کرنے والا مومن. چلیں بات مشکل ہے، اگر آپ تک پہنچ گئی تو خوشی ہوگی، ورنہ سن لیں اور توجہ فرمائیں گے تو بات کھلے گی. اللہ نے یہ عمل صالح کے بعد مومن کیوں کہا مومن ہو تو پھر عمل صالح قبول ہے، ورنہ قبول شرط قبولیت عمل ایمان کیوں؟ بے توجہ، اس لیے کہ اللہ کو صرف حسن عمل پسند نہیں جب تک عامل یعنی عمل انجام دینے والے کا اس عمل پر ایمان نہ ہو.
آسان کرتا ہوں اللہ کو صرف نیک عمل نہیں چاہیے، عامل بھی نیک چاہیے. نہیں بات نہیں پہنچی، چونکہ باتیں ممبر سے اس طرح کی ہوتی نہیں، ان کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے. آسان کرتا ہوں، علماء کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف حسن فعل پسند نہیں، جب تک وہ فاعل جو فعل انجام دینے والا ہے اس میں حسن نہ ہو. اور آسان کروں، انسان کافر ہے، مشرک ہے، اور کر رہا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، ویلفیئر کام کر رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے، رفائی ادارے چلا رہے ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں، اور بڑی فکر ہے لوگوں کو، کہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ اتنے رفائی کام، تو ایک کلمہ ہی تو نہیں پڑھا. یہی ہم کہتے ہیں نا بھئی ہمارا دل دوسروں کے لیے بہت کھلا ہے اور اپنے لیے بہت تنگ ہے. میں نے ایسے نہیں کہا، مجھے پتا ہے ان مجالس میں شیعہ سنی برادران آتے ہیں، ہمارے قلوب شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، دل دوسروں کے لیے بڑے وسیع ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندے کو ایسے ہی آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اور مولوی کہتا ہے جہنم میں جائے. کہتے ہیں یا نہیں؟ یار بولے تو صحیح. ہاں، اب دوسروں کے لیے دل اتنا وسیع، اور جب اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتا. میں نے بات کہہ دی ہے، آپ متوجہ ہوئے، مجھے خوشی ہوئی ہے دل تنگ یا نہیں؟ بھئی ہر مسجد سے باہر لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ فلاں مسلک کی ہے؟ تو کیوں لکھا ہوا ہے اگر اللہ کی مسجد ہے؟ کیوں لکھا ہے اگر خدا کی ہے؟ تو یہ کیوں لکھا فلاں مسلک کی ہے؟ پتا چلا یہ مسلک کی مسجد ہے، خدا کی نہیں. توجہ فرما رہے، خدا کی نہیں. تو اب وہ قلب جو دوسروں کے لیے وسیع ہے کہ وہ اتنے رفائی کام کر کے دنیا میں اتنے ادارے بنا کے آپ کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. نہیں سنیں، اللہ نے کہا اس کا عمل حسین ہے، وہ خود حسین نہیں. میری بات نہیں پہنچی ہے. اللہ نے اسی لیے کہا عمل صالح کرے لیکن پہلے مومن ہو. وہ جس سے جزا چاہیے اسے بھی تو مانے. نہیں توجہ فرما رہے، جس سے جزا چاہیے جب اسی پر ایمان نہیں تو یہ عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ لے بعض دوست دست بستہ معذرت چاہتا ہوں، لو میں اب اپنوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اپنے اہل سنت برادران سے معذرت کے ساتھ. عزیزو اگر عامل حسین نہ ہو، یعنی عامل میں وہ حسن نہ ہو، حسین سے مراد وہ نیکی نہ ہو، تو وہ عمل کی نیکی فائدہ نہیں دیتی. مت کہا کرو ذکر کر رہا ہے خود کیا ہے ہمیں کیا، نہ کہا کرو. حسین کا ذکر کرنے والے کو ذکر کا فائدہ تب ہے جب ذاکر بھی حسینی بنے. میری بات پہنچنی چاہیے. اگر حسینی ہے تو ذکر حسین کرنے والا خود حسینی ہو، ورنہ حسین تو کمال کی اس منزل پہ فائز ہے کہ حسین کو تو انہوں نے بھی تعریف کی جنہوں نے اسے امام نہیں مانا. نہیں توجہ فرما رہے. مولا علی کی تعریف غیر مسلموں نے کی یا نہیں؟ سرکار دو عالم کی، امام حسین کی ہے نا. تو یاد رکھو اس ذکر کو کرنے والا ذاکر اگر واقعا حسین کے کمال کو مان چکا ہے تو حسین کو کیوں نہیں مان رہا؟ نہیں توجہ فرما رہے. جسے حسین ابن علی کا یہ کمال نظر آ رہا ہے وہ خود حسین کو کیوں نہیں مان رہا؟ نہیں، مجھے یہ جملہ کہنے دے منبر سے، کسی کتاب میں نے پڑھا اور علامہ علی نقی نقل کی خود اپنی کتاب میں پڑھا. وہ فرماتے ہیں انڈیا میں ایک ہندو اور مسلم کا مشترکہ امام حسین ڈے منایا جاتا تھا. کہتے ہیں اس پہ ایک ہندو پنڈت نے، جو ظاہر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس نے منبر پہ یا سٹیج پہ ایک جملہ کہا. علامہ نقل کہتے ہیں میں بھی تھا، کہنے لگا میں ہندو ہوں لیکن مجھے فخر ہے کہ یزید ہندو نہیں. توجہ فرمائیں گے. اس نے کہا مجھے فخر ہے کہ یزید ہندو نہیں، مجھے فخر ہے کہ میں ہندو ہوں لیکن یزید ہندو نہیں تھا. تو علامہ نقل کہتے ہیں یہ در پردہ تو اسلام پہ طنز تھا نا. نہیں توجہ فرما رہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندو نہیں اور یزید ہندو ہے، طنز تھا نا. اب سنو، حسینی کون ہوتا ہے؟ جو دشمن کی بات سے اس لیے خوش نہ ہو جائے کہ میرے مطلب کی ہے.
حسینی ہے تو پہلے سب سے اسلام ہے. نہیں توجہ فرمائے. علامہ نکن کہتے ہیں میں سٹیج پہ آیا, میں نے آتے ہی اس ہندو پنڈت کو کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے حق وہی سے کام لیا, حق کہا اور میں انکار نہیں کرتا. آپ نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں ہندو ہوں اور یزید ہندو نہیں. کہا آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہندو یزید ہندو نہیں, لیکن اس پہ افسوس کرنا چاہیے کہ آپ میں حسین نہیں. آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے ہیں. فرمایا وہ سیاہ ہے, وہ اسلام کا سیاہ باب ہے جو آپ دکھا رہے ہیں کہ اسلام میں آپ کو یزید نظر آیا. فرمایا لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ اگر اسلام کے نام پہ یزید نظر آیا تو اس کو اسلام سے جدا کرنے والا بھی حسین اسلام نے ہی پیدا کیا. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, میری بات میں متوجہ ہیں انشاءاللہ. بڑی مہربانی, یہ آئے بہت شکریہ, جزاک اللہ. مالک کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے میری بات کو فالو کیا, یاد رکھیں کیا مقصد تھا. اس کا مقصد تھا اسلام پہ طنز کرنا. توجہ فرمائیں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, حسینی ہوتا ہی وہ ہے جسے اپنی ذات پیاری نہ ہو, ذات سے زیادہ نظریہ پیارا. میں نے بات کہہ دی ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں یہی بتایا, ہر شے سے عظیم ہے اسلام. نہیں یار مجھے بتاؤ, آپ کا عام شیعہ ہو یا پڑھا لکھا, عام شیعہ سے لے کے پڑھے لکھے شیعہ تک, سوال کروں کہ امام حسین نے کس پر قربانی دی, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اسلام پر. کس کی حفاظت کے لیے قربانی دی؟ اسلام کی. لو اب جلدی میرے ساتھ بولیے گا, قربانی جس کی ہوئی وہ ہے حسین. تو سوچو اگر قربانی ہونے والا ایسا ہے تو جس پہ قربان ہو رہا ہے. میری بات پہنچی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا یہ جملہ میں نے گزشتہ سال خمسے میں بھی عرض کیا تھا. ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے جتنی شے عظیم ہو اس پہ قربانی اتنی ہی عظیم ہو. آپ کم قیمت شے پر قیمتی شے قربان نہیں کرتے. تو جب مجھے اور آپ کو احساس ہے اور جس پہ حسین قربان ہو جائے, نہیں آئے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ اسلام کتنا عظیم ہے. اسی اسلام نے, حسین ابن علی نے اسی اسلام کے رخ سے ہمیں یہ بتایا. اب دائرہ وسیع کیا کہ مسلمان ہو نا, تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے بھئی؟ میں آج ذرا مشکل باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے پہنچ رہی ہیں, خوشی ہے. حسین ابن علی نے مجھے اور آپ کو بتایا. کیا بتایا؟ فرمایا برائی اگر بیگانے میں ہو تو اس پر اگر طنز کر رہے ہو نا, اور اپنوں میں ہو تو چپ نہ رہنا. میں نے کچھ کہہ دیا ہے, نہیں آسان کر دیتا ہوں. حسین نے بتایا اگر یزید غیر مسلم ہوتا حسین پھر بھی مخالف تھا, اسلام میں آ جائے حسین پھر بھی مخالف ہے. چونکہ حسین کی مخالفت یزیدی کردار سے ہے, چاہے وہ جھوٹا کلمہ پڑھ کے لباس اسلام ہی پہن لے. نہیں, یزید روح دین سے تو باہر تھا نا, صرف دین کا لباس پہنانا نہیں. سنے, حسین اسے کہتے ہیں جو جھوٹے دعوے دار دین سے دین کو جدا کر دے, جدا کر دے. اور قیامت تک ہمیں حسین ابن علی نے درس دیا, ظالم کے خلاف رہو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ظالم کے خلاف رہو چاہے وہ اسلام کا لبادہ ہی کیوں نہ اوڑھ لے. اب آئیں, یہ اگر نقطہ نظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے نا, معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پھر دست بستہ, پھر آپ کبھی سوال نہیں کریں گے یوم القدس ہم کیوں منائیں. میں معذرت چاہتا ہوں, بعض دوست یہ سوال کر دیتے ہیں, کہتے ہیں وہاں تو ایک بھی شیعہ نہیں رہتا فلسطین میں, ہم کیوں منائیں. اہل سنت برادران سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہنے پہ مجبور ہیں. نہیں بھائی, جسے پتا چل جائے نا حسینی ہونے کا تقاضا کیا, وہ یہ سوال نہیں کرے گا, وہ صرف یہ دیکھے گا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. نہیں توجہ فرمائیے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا کوئی بھی ہو یہی حسینیت ہے. میری بات پہنچی ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا حسینیت ہے.
اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہی حسینیت ہے۔ اب اسی لیے چاہے فلسطین میں ظلم ہو ہم ظالم کے خلاف ہیں، چاہے کشمیر میں ظلم ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو کشمیری قتل ہو رہا ہے کس مذہب کا ہے، کس مکتب کا ہے۔ ہمیں حسین ابن علی نے یہ بتایا، کیا بتایا؟ توجہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ میرے سامنے اہل علم اور اہل عمل دوست موجود ہیں، زیارت عاشورہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ بخاری صاحب، ہم زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربہ وسلم لمن سالمہ۔ اے حسین، ہماری ان سے جنگ ہے جن کی آپ سے جنگ ہے، اور ان سے سلو ہے جن کی آپ سے سلو ہے۔ بس 61 ہجری تک نہ الہ یوم القیامہ، نہیں یار بات نہیں پہنچ رہی ہے، الہ یوم القیامہ۔ اور اگر کربلا 61 ہجری میں محدود ہوتی تو قیامت تک کی قید نہ ہوتی۔ بس ہر دور میں جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ حسین کی پشت پہ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب مل کر اپنے کشمیری بھائیوں اور تمام مظلوموں سے اظہار محبت و ہمدردی کرنے کے لیے 5 دفعہ پنجتن کے نام کا لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تمام مظلومین جہان، یمن، کشمیر، فلسطین کی بلندی کے لیے اور کامیابی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ بہت شکر گزار ہوں، آپ ماشاءاللہ متوجہ رہے۔ اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا، من عمل صالحا، اللہ کو حسن عمل نہیں، عامل بھی ویسا چاہیے۔ توجہ، اسی لیے قید لگائی، عمل صالح کرنے والا مومن ہو۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مومن کون ہے؟ اب شرط ایمان میں خدا کی وحدانیت کے بعد، سرکار کی خاتمیت کے بعد، تمام مسلمانوں کے نزدیک ایمان کی شرط میں اللہ کی وحدانیت کے بعد، سرکار کی خاتمیت کے بعد، اب لفظ وہ کہہ رہا ہوں جو سب میں مشترک ہیں، وہ آل محمد کی محبت شرط ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان یہ مانتا ہے اور یا کہتا ہے، اور ان کے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی وحدانیت، سرکار کی خاتمیت کے بعد ان آل محمد کی محبت کو اس الوہیت اور خاتمیت کی طرح ایمان کا جز نہ مانے۔ نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، لو وہ حدیث پڑھتا ہوں جو شیعہ سنی برادران سب اس حدیث کو سن بھی چکے اور پڑھتے بھی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ بس باتیں آسان کر رہا ہوں اور جلدی کر کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث، میرے برادر علوی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، راوی خود مولا علی فرماتے ہیں مجھے صحیح مسلم شریف، سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے سید الانبیاء، امام الانبیاء نے مخاطب کیا۔ مولا فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں مخاطب کیا اور کہنے لگے یا علی تمہیں خبر دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دیں خبر۔ کہا تمہیں خبر دے رہا ہوں، یہ خبر رسول نے دی۔ فرمایا اے علی پوری دنیا کی جائیداد، پراپرٹی، میں لفظ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی جتنی پراپرٹی یعنی جتنی مالیت ہے، یعنی لفظ بدل دو، فرمایا پوری دنیا بھی اکٹھی کر کے، رسول فرما رہے ہیں علی سے، پوری دنیا بھی اکٹھی کر کے منافق کے قدموں میں رکھو اور کہو یہ ساری دنیا لے لے علی سے محبت کر۔ علی فرماتے ہیں منافق کبھی پوری دنیا لے کر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ نہیں یہ سرکار فرما رہے ہیں، آپ متوجہ نہ ہو گئے، نہیں اس لیے مجھے یہ بات وضاحت کرنا پڑے گی۔ فرمایا پوری دنیا منافق کے قدموں میں رکھو، تقاضا کرو علی سے محبت کرو، محبت نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ اور سرکار نے برعکس فرمایا کہ تلوار لے کر مومن کی ناک بھی کاٹ دو، کنایا ہے، یعنی مومن پہ تلوار بھی چلاتے جاؤ اور تقاضا کرو علی سے بغض کرو،
بغض رکھو. علی فرما رہے ہیں رسول نے کہا نفاق اور علی کی محبت اکٹھے نہیں ہوتے، ایمان ولی کا بغض اکٹھا نہیں ہوتا. نہیں جو متوجہ ہو گئے شکر گزار ہوں، جو نہیں ہوئے وضاحت کر رہا ہوں. سرکار نے قیامت تک فیصلہ سنا دیا کہ جہاں علی کا بغض نظر آئے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا منافق ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. فرمایا میرے بعد مومن اور منافق کی شناخت ہوگی کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ عظیم ترین صحابی، اور جتنی تفاسیر کی احادیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. الاتقان فی علوم القرآن میں یہ علامہ سیوطی نے بھی لکھ دیا کہ سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس نے تفسیر پر اور قرآن کی تفسیر پر کچھ کہا ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے. سننا حضرت عبداللہ ابن عباس کی عظیم شخصیت رسول کے بعد سرکار کے بعد کسی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ منافقوں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، کیا آج منافق نہیں ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو؟ جب رسول کے دور میں تھے تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرمایا اچھا اگر آج بھی ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہے یا منافق؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک کام کرو. کیا کرو؟ کہا ہر محفل میں بیٹھ جانا، پہچاننا چاہتے ہو نا یہ مومن ہے یا منافق، کہا ذکر علی چھیڑ دینا. توجہ فرمائیے، ذکر علی چھیڑنا، اگر اس کا چہرہ کھل جائے یقین کر لینا مومن ہے. اگر اسے الجھن ہونے لگے، نہیں توجہ فرمائی، الجھن ہونے لگے تو سمجھ لینا منافق ہے. آپ متوجہ ہو گئے؟ میں شکر گزار ہوں سرکار نے فیصلہ سنا دیا. بغض علی اور ایمان اکٹھے نہیں ہوتے. یہی کہا نا کہ جہاں بغض ہوگا منافق ہوگا، جہاں ایمان ہوگا محبت علی ہوگی. میں توجہ فرمانا، جب قیامت تک مومن کو پہچاننے کا یہ پیمانہ رسول دے کے گئے کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب بغض رکھنے والا منافق ہے تو منبر سے علی کو کچھ کہنے والا نہیں. توجہ فرمائی. لے اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ایک جملہ اور واضح کر دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اگر صاحب حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب میں شب معراج قرب الہی کی منزل پہ پہنچا، فرماتے ہیں مجھ پر اللہ نے وحی کی. سرکار فرما رہے ہیں وحی کی کہ اے میرا حبیب میں تمہیں بتاؤں کہ میرے نزدیک میرے ولی کا مقام کیا ہے، ولی کی عظمت کیا ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ مجھے بتاؤ. ارشاد پروردگار ہوا من احان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرا حبیب جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ لڑی. نہیں آسان کروں ہے آسان بات، آپ متوجہ نہ ہو سکے تو اس لیے وضاحت کی ضرورت ہے. بھئی ایک ہوتی ہے توہین، ایک ہوتی ہے لڑائی جنگ ہوتی ہے عمل سے اور توہین ہوتی ہے زبان سے. ایسے ہی ہے نا، اہانت زبان سے ہوتی ہے. اچھا ذرا سوچ کے جواب دیجئے کہ بعض لوگ غلط جواب دے دیتے ہیں. بڑا جرم زبان سے توہین کرنا ہے یا لڑنے آ جانا ہے؟ لڑنے آ جانا ہے. بھئی لڑنے میں تو آپ کا قصد ہے کہ یہ جو سامنے آیا اسے مار دوں. میدان جنگ میں بندہ یہ تھوڑا سوچتا ہے میرے جو سامنے آیا اسے چھوڑ دوں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو سامنے آئے اسے مارنے کے قصد سے انسان جنگ میں آتا ہے نا، تو بڑا جرم جنگ ہے یا توہین کرنا؟ جنگ ہے. بولیں جنگ ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ لڑی. کس سے؟ مجھ اللہ سے جنگ لڑی. کس نے؟ جس نے توہین کی. تو توہین ہوتی ہے زبان سے، جنگ ہوتی ہے عمل سے. اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے ولی کی توہین کی مجھ سے جنگ لڑی. تو یہ عام ولی پر بھی صدق کرتا ہے اور علی عام ولی نہیں توجہ فرمائی. علی ولیوں کے ولی ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں کے نزدیک تو علی اگر ولیوں کے ولی ہیں تو علی کی توہین میں ایک جملہ کہنا بڑا جرم ہے نا. تو اگر توہین کہنے والا اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے تو لڑنے والا
نہیں توجہ فرما رہے؟ نہیں، یہ شرط ایمان، یہ جز ایمان۔ کون؟ محبت اہل بیت۔ اگر یہ جز ایمان نہ ہوتی تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ پکار نہ اٹھتے۔ شیعہ سنی دونوں برادران موجود ہیں، اس لیے ہم امام شافعی کے یہ اشعار پہ اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ امام شافعی پکار اٹھے کیا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل۔ ہم متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، اللہ نے تمہاری محبت کو فرض کر کے قرآن میں نازل کر دیا۔ اللہ نہیں، نزول کے معنی میں نزاکت ہے، نزول نازل ہے، نازل۔ اچھا بول کے بتائیں یہ نماز کا حکم نازل ہوا یا نہیں؟ آیت ہے نا، تو آیت کا معنی نازل ہوا۔ روزہ نازل ہوا، حج نازل۔ یہ جتنی چیزیں وہاں سے نزول کی شکل میں آئیں، یعنی فرض کی شکل میں کیوں آئیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہی مقصد ہے نا بھئی، جو ادھر سے ادھر آئی وہ اس لیے آئی کہ ادھر والا ادھر چلا جائے۔ اسی لیے ہے نا امام شافعی فرما رہے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادھر سے ادھر آئے کہ ادھر والوں کو ادھر لے جائے، ایسے ہی محبت آل محمد بھی ادھر سے ادھر آئی تاکہ ادھر والوں کو ادھر لے جائے۔ اب اگلا جملہ سنیں، امام شافعی فرما رہے ہیں کفاکم من عظیم الفقر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرماتے ہیں اے آل محمد، تمہاری عظمتوں کے لیے شافعی کے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہی کہہ دے تو کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ بہت شکر گزار۔ توجہ فرمائیں گے، مجھے جو وقت بتایا گیا اسی کے اندر انشاءاللہ بات سمیٹ لوں گا، اور بات آپ تک پہنچ گئی ہے، بات بہت حد تک پہنچ گئی، لیکن یہ جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا اللہ نے تمہاری محبت واجب کی ہے، محبت واجب کی ہے۔ ایک ایرانی عالم ہے آیت اللہ محمد حسینی تہرانی، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں اللہ نے آل محمد کی محبت واجب کی۔ اب ہر شے کا ایک ظرف ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ظرف ہوتا ہے۔ یہ مجلس اس جگہ ہو رہی ہے تو جو بھی مجلس، جلسہ، محفل ہوگی اس کے لیے ایک ظرف چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا بھئی۔ مسجد میں نماز ہے تو مسجد پہلے ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ نماز ظہرین کا وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھتے ہو نا یار، بولے تو صحیح۔ عصر کا وقت ہو تو پھر پڑھیں گے نا، مغرب کا وقت ہو تو پڑھیں گے، تو وہ وقت ہے ظرف جس میں آپ نے عمل انجام دینا ہے، ہر شے کا ظرف ہے۔ وہ فرماتے ہیں محبت کا ظرف کیا ہے؟ محبت کا ظرف کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت کا ظرف ہے قلب، دل۔ یہ دل نہیں دھڑکنے والا، وہ قلب سے مراد روح ہے۔ توجہ، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسا احساس پیدا کر لیتا ہے کہ جس سے محبت ہے چاہتا ہے اسے جذب کر۔ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لے نوجوان بھائیوں کے لیے اور اس ماحول اور جو کچھ ہمارا میڈیا ہمیں دے رہا ہے یہ بات کرنا واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ محبت کے جو معنی آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو اپنی اصطلاحوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے۔ شہوت میں اور محبت میں فرق ہے۔ شہوت مخالف صنف کی طرف ہوتی ہے اور محبت مخالف صنف کی طرف نہیں ہوتی، کمال کی طرف ہوتی ہے۔ بات پڑھی لکھی کی ہے، معذرت چاہتا ہوں، محبت کمال سے ہوتی ہے۔ یہ جو دو مخالف صنفوں میں ہوتی ہے یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہوت میں عروج کے بعد زوال ہے۔ بھئی میری طرف متوجہ رہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں کرنے دیں۔ بھئی شہوت میں عروج کے بعد زوال ہے، پستی ہے، اور محبت جتنی بڑھتی جائے کمال کی طرف اتنا جذب ہوتی جاتی۔ نہیں توجہ فرمائے لوگ، شہوت میں ملاپ چاہیے اور محبت میں وصال چاہیے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، محبت میں وصال چاہیے، وصال وصل سے ہے۔ وہاں انسان اپنا رابطہ کاٹنا نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ محبوب کے اتنا قریب
قریب ہو جاؤں کہ کبھی جدائی کا تصور نہ رہے. نہیں توجہ فرما رہے. اس لیے اللہ نے محبت آل محمد مانگی. اور انسان کی فطرت میں بخاری صاحب انسان کی فطرت میں کمال سے محبت ہے, زوال سے نہیں. آسان کرتا ہوں بات ایک ایک بچے تک میرے پہنچنی چاہیے, میرے چھوٹے بھائیوں تک بھی. یہ زوال یا یہ نقص اور عیب اگر انسان کو اپنے بیٹے میں بھی نظر آئے نا, محبت نہیں کرتا. بیٹے سے محبت فطری ہے, تقاضا ہے, وہ رہتی ہے, لیکن بیٹے سے وہ محبت جو کمال سے ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. آسان کروں, بیٹے کا اگر پتا چل جائے بندے کو میرے بیٹے میں فلاں عیب ہے, خدا نہ کرے اگر پتا چل جائے میرا بیٹے میں یہ نقص ہے, یہ عیب ہے, مثال کے طور پر وہ کالج یونیورسٹی میں فیل ہو جائے تو باپ کو آ کے بتائے میں فیل ہو گیا ہوں, باپ خوش ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ناراض کس پہ ہو رہا ہے؟ بیٹے پہ نہیں, اس کے نقص پہ. بس فطرت قبول ہی نہیں کرتی کہ نقص بھی ہو اور دعوی محبت بھی ہو. بس فطرت قبول ہی نہیں کرتی کہ نقص اور عیب بھی ہو اور دعوی محبت بھی ہو. اچھا یار بول کے بتائیں, یہ جو فطرت قبول نہیں کر رہی, یہ فطرت کا خالق کون ہے؟ خدا نا. تو خداوند متعال نے ہم سب کی فطرت میں رکھا کہ کمال سے محبت کرنا, نقص اور عیب سے نہ کرنا, اور کرتی بھی نہیں. فطرت اگر سلیمہ ہو, صحیح ہو, سالم ہو تو کبھی عیب سے محبت کرتی ہی نہیں. نہیں توجہ فرما رہے. اب اگر کسی کو کمال اور نقص کا پتہ ہی نہ ہو تو اسے کیا اگلا کہے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ مجھ سے بہتر مدینے کی عورتیں جانتی ہیں, اور سامنے والا کہے سبحان اللہ, تو اسے پتہ ہی نہیں کمال کہتے کسے. نہیں توجہ فرما رہے. بھئی میں کہوں کہ میں ہر میدان میں دوڑ جاتا ہوں اور آپ کہیں سبحان اللہ, کیا عظمت. نہیں توجہ فرما رہے. میں کہوں کہ میں انسان نہ ہوتا میں فلاں ہوتا. انسان کا انکار کرنا یہ عاجزی نہیں, یہ ناشکری ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے, جا کے سوچنا. انسان ہونے کا انکار کرنا یہ عاجزی نہیں. عاجزی کیا ہے؟ انسان تکبر میں نہ آئے, اپنے رویے سے عاجزی اور انکساری مومن کے سامنے, مسلمان بھائی کے سامنے دکھائے. لیکن چلیں زیادہ بات نہیں کرتا, طویل بات کو سمیٹ رہا ہوں, آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں. بس فطرت نے کبھی بھی نقص کو قبول نہیں کیا. تو یہ فطرت آپ سب نے کہا اللہ نے بنائی. تو جو اللہ میری فطرت میں یہ رکھا کہ عیب سے محبت نہ کرنا, وہ عیب دار کی محبت نہیں مانگے گا. اب اگر اس نے کہا ہے نا کہ آل محمد کی محبت اجر رسالت ہے, تو اس لیے مانگی کہ ان میں کوئی عیب نہیں تھا. نہیں توجہ فرما رہے. اللہ نے کہا جیسے میں خالق ہونے میں بے عیب ہوں, یہ مخلوق میں بے عیب ہے. توجہ فرمائیں گے یا ہے. توجہ فرمائیں. میری عادت نہیں, میں سبھی باتیں کرنا مجھے آتی نہیں, معذرت چاہتا ہوں, میرا وہ مزاج نہیں بنا شروع سے. میں واقعات نہیں بیان کرتا, جو کتابوں میں آپ چیزیں خود پڑھ لیں وہی اگر ممبر سے بیان کروں فائدہ کیا. توجہ فرمائیں, بات اس سے اگلی کر رہا ہوں, ایک اپنے مطابق جو سمجھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو فطرت میں اللہ نے عیب سے محبت نہیں کمال سے رکھی. اب محبت مانگی آل محمد, محبت کا ظرف ہے کل. توجہ بھائی, اللہ نے یہ محبت جو مانگی اس کا ظرف ہے کل. کائنات کی ہر فرض کو دیکھ لو, وہ ظرف میں محدود ہے. ابھی میں نے اشارہ کیا, نماز ظہرین پر واجب, مغرب کے بعد قضا, ایسے ہی ہے نا. مغرب کی نماز اذان مغرب کے بعد واجب, آدھی رات کے بعد قضا. فجر تک آپ آدھی رات سے لے کر اذان فجر تک کوئی واجب فجر کی شکل میں نہیں, اذان فجر ہو تو واجب, پھر وہ قضا. توجہ, آپ ہر عمل کو ظرف میں محدود دیکھ لیں. حج صرف ایام ذی الحجہ میں ہے, ایسا ہی ہے نا. روزے صرف رمضان میں ہیں. 5 گانا نمازیں 5 وقتوں میں ہیں. جاؤ بتاؤ محبت کسی وقت میں آتی ہے؟ آپ متوجہ ہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محبت کسی وقت میں آتی ہے؟ لاؤ وقت میں, یہ ہے دل میں.
انسان سو رہا ہے تو جس کی محبت ہے، جاگ رہا ہے تو جس سے محبت ہے، چونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو قلب میں موجود ہے۔ لو اب آؤ، اب جو بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ہم مدرسوں کے پڑھے ہوئے اسی بات سے ہی بات آپ تک پہنچائیں گے نا۔ میں نے ابھی عرض کیا اذان ظہر ہوئی، آپ پہ فرض آ گیا۔ اب اذان ظہر سے لے کے مغرب تک نماز نہ پڑھی، اس کے دوران پڑھ سکتے ہیں، جب جی چاہے پڑھ لے، جب وقت باقی ہے تو ادا ہے نا، ادا ہوگا۔ نہ پڑھی تو قضا کی شکل میں رہ گئی نا، ہے گناہ جو آپ نے چھوڑی، لیکن اگر قضا پڑھ لیں تو وہ گناہ باقی رہا نہیں نا، ختم ہو گیا نا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہر عبادت کو جب وقت میں کر لیا ادا ہو گئی، وقت میں نہیں کیا تو اب جو آپ عمل فرض چھوڑتے ہیں نا، یہ چھوڑنا گناہ ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کا ترک کرنا گناہ ہو۔ نماز ظہر فرض ہو گئی، اگر آپ نے ترک کی تو گناہ، وہ گناہ کی شکل میں آپ کے سر پہ باقی ہے۔ جیسے ہی آپ نے وہ قضا کی، وہ گناہ کا بوجھ ہٹ گیا۔ لو بھئی اسلام میں آپ پر حج فرض ہو گیا، مستطیع ہو گیا، اس سال نہ گئے تو گناہ ہے، اگلے سال کر لیا تو وہ گناہ ختم۔ توجہ، ہر عبادت کے بارے میں ہم نے دیکھا فرض اسے کہتے ہیں جس کا ترک کرنا گناہ ہو۔ اللہ نے آل محمد کی محبت بھی فرض کی، لیکن فرض کر کے اس کے ظرف رکھا دل کو۔ ابھی میں نے کہا فرض کہتے اسے ہیں جسے چھوڑو تو گناہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے آل محمد کی محبت فرض کی کہ محبت کا ظرف ہے دل۔ جیسے ہی تمہارے دل سے محبت آل محمد ختم ہوگی تو فرض ہو جائے گا ترک، جب فرض ترک ہوگا تو وہ دل آ جائے گا گناہ میں۔ بغض آل محمد میں گزارنے والا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ میں نے نتیجہ دینا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں تک بات پہنچے گی، لاہور ہے کوئی گاؤں تھوڑا ہے، توجہ فرمائیں، جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا جیسے ہی فرض کو ترک کرو تو وہ شے گناہ میں چلی گئی۔ اللہ نے مانگی آل محمد کی محبت کا ظرف بنایا دل کو۔ اللہ نے کہا جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں رہے گی وہ دل فرض کو ترک کر رہا ہے، ترک کیا تو دل ہو گیا گناہ میں۔ اب جب ظرف ہی نجس ہو گیا تو اس میں جو ڈالو گے نہیں۔ آپ نے ایک گلاس پانی تھا گلاس، کوئی بچہ اٹھا اس کی انگلی پہ زخم ہو گیا، ایسے کیا گلاس میں خون گر گیا، میں پینے لگا، بخاری صاحب نے کہا نہیں پینا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے صحیح نہیں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے خون گر گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا وہی خون رہ گیا اور پانی ڈالو، جگ میں پانی پاک تھا، گلاس میں آدھا پانی نجس تھا اور آدھا ڈالا تو پاک ہو گیا، نجس ہی ہو گیا نا۔ نجاست میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ چونکہ ظرف نجس ہے۔ نجس ظرف میں جو ڈالو گے نجس ہوتا جائے گا۔ اب پتا چلا کہ اگر آل محمد کا بغض ہو تو نماز فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ بہت شکریہ یا آئے بھئی، مجلس کا مقصد کو تھوڑا ہی خطابت کا مقصد زیرو بم کرنا ہوتا ہے اور مجمع کو وہ کیا کچھ آئے بندہ اور جھکڑ چل جائیں اور طوفان آ جائیں، یہ مقصد تھوڑا ہوتا ہے، بات پہنچانا مقصد ہے نا۔ توجہ فرمائیں گے، میں خطابت تھوڑی کر رہا ہوں۔ وہ ظرف میں آدھا پانی نجس تھا، آپ نے آدھا اور ڈالا تو نجس ہو گیا۔ آپ نے کہا اس لیے نجس ہو گیا کہ ظرف نجس ہے۔ لو اور آسان کروں، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ محبت فرماتے ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب سے پوچھ لیں، بندے کا معدہ درست ہو جو کھائے ہضم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، معدہ صحیح ہوئے بندہ خدا پھر تو البتہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو بندے کا معدہ درست ہو جو کھائے ہضم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اچھا معدے میں پوائزن ہو جائے، زہر آلود ہو جائے، اچھی پاکیزہ غذا مٹن آپ کھائیں ہضم ہو جائے گا؟ قصور مٹن کا ہے یا معدے کا؟ معدے کا۔ کیوں؟ چونکہ معدہ وہ ظرف جس میں غذا نے جانا ہے وہ آلودہ ہو گیا۔ میں نے بات کہہ دی ہے بھئی، جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں نا وہ معدہ ہی زہر آلود ہے، اس میں قرآن بھی پڑھے تو زہر ہو جائے گا، نماز بھی پڑھے تو زہر ہو جائے گا۔ نہیں،
یا آئے. اس لیے آل محمد کی محبت کی قدر و منزلت کو پہچانو. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ویسے مومن بننے کے لیے محبت آل محمد شرط ہے. جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، ویسے ہی آل محمد کی محبت کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں. شیعہ سنی بھائیو، وہ شاہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ایسے ہی تھوڑا کہا ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت. بے حرام کیوں؟ فضول نہیں کہا. حرام کا کیا معنی؟ اللہ کی نافرمانی ہے. کر نماز رہا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے. نہیں توجہ فرمائے. کیوں حرام ہے؟ کہا جس اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے ان سے دور ہے جو اللہ کے قریب ہے. ہائے ہائے، ان سے دور ہے جو اللہ کے قریب ہے. سنو، اللہ نے اسی لیے نماز میں درود کو واجب کیا تاکہ قیامت تک تمہیں یہ ذہن میں رہے جب ان پر درود کے بغیر نماز نہیں تو ان کے بغیر ایمان کیسے ہوگا؟ ان کے بغیر ایمان کیسے ہوگا؟ اسی لیے ان کی محبت میں مرنے والے کو اللہ اجر دے رہا ہے. اللہ اجر دے رہا ہے. ان کی محبت میں مرنے والے کو اللہ اجر دے رہا ہے. سورہ نحل اور آخری جملہ، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت، وہ ہوگا مومن اور مومن ہو. اللہ کہتا ہے اگر ایمان اور عمل دونوں ہیں نا، اب میں جزا دوں گا. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتا ہے میں ایسے شخص کو پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں. اللہ پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں. پاکیزہ زندگی. پاکیزہ زندگی بتاؤں کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ ہے خود بھی خیر بن جائے اور اس کے بعد میں بھی خیر کی شکل میں کچھ نہ کچھ باقی رہے. نہیں توجہ فرمائے. تمام مفسرین نے لکھا پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ اس کے وجود سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچے، خیر و برکت پہنچے. خدا نہ کرے کہ کسی کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں. یہ شریر زندگی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. نہیں توجہ فرمائے. ہے شریر. لوگ کہتے ہیں یار اس کو منہ نہ لگانا، کہتے ہیں یا نہیں؟ میں تو اہل زبان نہیں ہوں، ہماری وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں دفع کرنا دفع کرنا. اس کے منہ نہ لگنا. منہ نہ لگنے سے کیا مراد؟ فرماتے ہیں اس کے شر سے بچنا. مولا علی فرماتے ہیں شریر بدبخت ہے وہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. دل سے عزت نہیں کر رہے، کہتے ہیں اس کے شر سے بچو، اس کی عزت کر. اور مولا فرماتے ہیں خوش بخت ہے وہ انسان جس کی عزت لوگ دل سے کرتے. میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھے اس حوالے سے. میں نے 2 سال یہاں خمسہ پڑھا. میں نے 2 سے 3 سال میں پچھلے خمسے کے علاوہ 2 خمسے اس بزرگ سید حیدر کرار زیدی صاحب قریب ہو کے دیکھا. جس کو ملنا اس کے لیے دعا. ہر کسی کے لیے دعا کرے، فوراً دعا کرو. بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ ختم ہوا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں مولانا صاحب کے لیے دعا کرو. کوئی آ گیا دعائیں کر. ان کے وجود کا یہ خیر، وجود کا خیر اور اس خیر کا یہ اثر ہے کہ نسل میں ذکر اہل بیت چل رہا ہے. یہ خیر کا اثر ہے کہ ان کے بچوں کو اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کا درد ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. یہاں انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو سب سے پہلی خصوصیت بخل آتا ہے، دل کی تنگی آتی ہے. میں نے ایک خمسے میں ایک جملہ کہا تھا. آپ پڑھے لکھے اور بہت جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ کے مزاج سے آشنائی ہے، اور بس وقت بھی ختم ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں، بس 1 سے 2 جملے سن لو جو کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا اس خمسے میں بھی ایک ہوتا ہے مال کثیر اور ایک ہوتا ہے خیر کثیر. اللہ سے مال کثیر نہ مانگا کرو، خیر کثیر مانگا. نہیں توجہ فرما. اللہ سے زیادہ مال نہ مانگو، خیر مانگو. مال کثیر ہو
بھائی مال ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں توجہ کرو، بیٹے کے لیے ہر سال نئی گاڑی ہے، نیا فون ہے، نیا ماڈل ہے، مسجد میں جاتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کے سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ نہیں توجہ کرو، اس کے پاس مال کثیر ہے، خیر کثیر، اولاد ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں، بیٹے ہیں 5، معذرت چاہتا ہوں، نہ کرے خدا کسی، 5 کے 5 میں ایک بھی ایسا نہ نکلا۔ اب یہ اولاد کثیر ہے، خیر کثیر نہیں۔ نہیں توجہ، جملہ کہہ دو، اللہ نے اسی لیے بطول کو کوثر کہا۔ چلیں پھر کبھی صحیح باتیں، یہ میرے موضوعات ہیں اور جانتے ہیں آپ، اللہ نے یہ نہیں کہا میرا حبیب تجھے بیٹی دی، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تجھے اولاد کثیر دی، اللہ نے کہا تجھے کوثر دی۔ بطول ہے ایک لیکن ہے خیر۔ نہیں توجہ فرمائے، ایک بطول کے وجود کا خیر اتنا پھیلا کہ عصمت میں چلا تو آخری بھی اسی کی نسل سے ہے۔ یہ ہے خیر۔ اللہ سے خیر مانگا کرو، خیر کثیر دے، یا اللہ تھوڑی دنیا بھی دے لیکن اس میں برکت دے، خیر کا سبب بنے۔ ایک جملہ اور کہتا ہے، اللہ سے خوشحالی نہ مانگا کرو، خوشبختی مانگا کرو۔ خوشبختی میں اور خوشحالی میں فرق ہے۔ بتاؤں کیا؟ ابھی میں نے کہا انسان کے پاس جب دنیا کے وسائل ہوں تو خوشحال ہے نا، حالت خوش ہے، لیکن ضروری نہیں ہر خوشحال خوشبخت ہو۔ مال ہے لیکن مال خیر کا سبب نہیں، تو یہ خوشحال ہے، خوشبخت نہیں۔ خوشبخت کون ہے؟ خوشبخت وہ ہے جس کی دنیا سے پہلے دین سمجھ جائے، آخرت بچ جائے۔ اگر دنیا کے بدلے آخرت خراب ہو جائے نا، سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ اگر دنیا کم بھی ملے، آخرت سمجھ جائے، سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ نہیں توجہ فرمائے، ہم نے آل محمد کی محبت کو نا ہمیشہ معذرت چاہتا ہوں دنیا میں تولا۔ میں سخت باتیں بھی بعض اوقات کر جاتا ہوں اور بعض اوقات چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے ممبر سے کہتے ہیں آل محمد کا بڑا کرم ہے نا، بعض لوگوں سے ملو کہتے ہیں آل محمد کا بڑا کرم ہے، اور اگر آپ کسی دن ان سے وضاحت پوچھ لیں نا کہ وہ آل محمد کے کرم سے مراد کیا ہے، ان کے نزدیک دنیا ہی ہوگی۔ نہیں توجہ فرمائے، کوٹھیاں کاریں بنگلے ہوں گے، نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ آل محمد کا کرم نہیں۔ اگر دنیا مل جانا آل محمد کا کرم ہے تو ہارون الرشید خوش قسمت تھا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے بات کہہ دی۔ او بھئی جو آل محمد کے دشمن تھے ان کے پاس دنیا تھی یا نہیں؟ بولیں تھی نا، تو وہ خوش بخت تھے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، بس پتا چلا خوش بختی اور ہے۔ آل محمد کیوں ہمیں ملے اور ان کے ملنے کے بعد کس چیز کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھو؟ انہوں نے بھی بتایا اگر دنیا چاہیے تو دنیا داروں کے پیچھے جانا، لیکن اگر خدا چاہیے تو ہمارے در پہ آنا۔ ان کو ماننے کا صلہ ایک یہاں ہے، ایک قبر میں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مماتا علی حب آل محمد مات شہید۔ میں نے بات کہہ دی، مرو گے بستر مرگ پر اور شمار شہداء میں ہو جاؤ گے۔ کس کی وجہ سے؟ محبت آل محمد کی وجہ سے۔ اجر شہادت اللہ کے نزدیک سب سے عظیم موت، اس کا سبب بن رہی ہے آل محمد کی محبت۔ ایک صلہ دنیا میں ملا، دوسرا صلہ قبر میں ملے گا۔ کیا صلہ ملے گا؟ جب مومن قبر میں اتارا جاتا ہے نا، روایت ہے فروع کافی کی، 5 شکلیں اسے گھیر لیتی ہیں، اور ایک شکل جو چھٹی ہے وہ 5 کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ مومن دیکھتا ہے، کہ روح تو دوبارہ ڈالی جاتی ہے، دیکھتا ہے۔ اب قبر سے مراد یہ قبر نہیں، وہ اللہ کے نزدیک عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں مومن دیکھتا ہے۔ ایک دائیں طرف نورانی شکل ہے، بائیں طرف ہے، اس طرح 5 شکلوں نے گھیرا ہوا ہے۔ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ آواز آتی ہے انا الصلاۃ، میں تیری نماز ہوں۔ تو کون ہے؟ انا الصوم، میں تیرا روزہ ہوں۔ تو کون ہے؟ تیرا حج ہوں، تو زکوٰۃ ہوں، تو صدقات و خیرات ہوں۔ ایک 5ویں شکل جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے،
مومن جب اسے دیکھتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں وہ پوچھتا ہے تو کون ہے جس نے ان سب کو نورانی تر بھی کر دیا ہے اور ان سب پر حاکم بھی ہے؟ آواز آتی ہے نا حب و آل محمد، میں ولایت اور محبت آل محمد ہوں۔ جملہ بدل دوں، میں تیرا وہ گریہ ہوں جو تو حسین کے لیے کرنا۔ یہ محبت کی علامت۔ دوستو عید گزری ہے اور ایک عید اللہ الاکبر آ رہی ہے، دو خوشیوں کے درمیان آج بھی ایک روایت کے مطابق معصوم سے منسوب دن ہے، امام علی نقی علیہ السلام، لیکن وہ تمام مناسبتیں اپنی جگہ۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز شہنشاہ نقوی صاحب نے مصائب کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے یہ مصیبت پڑھی تھی نا، تو شاہ صاحب مجھے مل کے دوسرے دن جب میں آتا تھا خمسہ پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کل والا آپ کا مصائب بہت تعریف کی۔ ویسے کہنے لگے کہ اس حوالے سے میرے شیعہ سنی بھائی ہیں، میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھتا، ایک صحابی کا مصائب سنایا۔ صحابی ہے رسول، نام ہے سہل بن سعدی، قبیلہ سعد سے تھے۔ سہل بن سعدی وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے پہلے شام کے راستے فلسطین چلا گیا۔ ظاہر ہے اس وقت اس طرح کا میڈیا تو تھا نہیں۔ کہنے لگے میرا سارا عرصہ وہ فلسطین میں گزر گیا، ادھر کربلا کا واقعہ گزر گیا، لیکن مجھے خبر نہیں ہوئی۔ اور اس وقت فلسطین آپ جانتے ہیں شام کا حصہ، تو ظاہر ہے کیسے خبر پہنچ سکتی تھی، حکومت کا پورا کنٹرول تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ کافی دیر مجھے فلسطین میں ہو گئی، مدینے جاتا ہوں، سرکار کی زیارت کرتا ہوں اور زندگی کے باقی دن مدینے میں گزاروں۔ کہتے ہیں میں نے قصد کیا اور شام کے راستے واپس آنے لگا۔ کہتے ہیں جیسے ہی شام میں داخل ہوا تو کہتے ہیں اس دن 3 یا 4 سفر۔ اب بعض دوست جو تاریخ کربلا کی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 3 اور 4 سفر کو کیا ہوا۔ چلیں ابھی عرض کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شام میں لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے، نئے کپڑے، اور ایک دوسرے کو خوش ہو کے مل رہے ہیں۔ دل میں سوچتے ہیں صحابی رسول حضرت سعد، کہتے ہیں میں نے سوچا اسلام کی کوئی عید ماہ سفر میں تو نہیں، پھر سوچا کوئی شامیوں کا اپنا تہوار ہوگا۔ کہتے ہیں دل میں تجسس بڑھا تو کہا پوچھ ہی لو۔ ایک شخص گزر رہا تھا، ٹھہرا، روکا، میں نے کہا کہ یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ یہ فاخرہ، نئے لباس، شام کے رہنے والے نہیں ہو؟ نہیں، میں سہل بن سعدی صحابی رسول۔ جب سنا نا اس شامی نے، سہل نام ہے اور صحابی ہے، سنیں گے، اس شامی نے کہا اگر صحابی رسول ہے تو شام چھوڑ۔ کہتے ہیں میں نے تعجب سے دیکھ کے کہا شام تو میں ویسے بھی رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن تو کیوں کہہ رہا ہے چھوڑ دے؟ کہا تو صحابی ہے اور آنے والی اسی جس کا صحابی ہے اس کی اولاد ہے۔ اولاد ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، یہ باتیں اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ شامی نے کہا مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں۔ تو کہا پھر کس سے پوچھوں؟ کہا خود دیکھنے کی ہمت ہے؟ کہا تم کچھ چونکہ بتا نہیں رہے، بتاؤ کیا دیکھوں؟ کہا پچھلے بازار میں چلا گیا، قافلہ بازار میں پہنچ گیا۔ اب حضرت سہل کہتے ہیں میں تیزی سے چلا اور اسی بازار میں آیا جس کی طرف اس شامی نے اشارہ کیا تھا۔ کہتے ہیں میں جب بازار میں پہنچتا ہوں تو ایک جمع غفیر ہے، لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بازار میں ایک جمع غفیر ہے اور کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ کچھ سر ہیں۔ کہتے ہیں میری نظر، ظاہر ہے جب انسان آئے تو بلندی پہ چیز ہو تو پہلے اسے دیکھتا ہے نا۔ کہتے ہیں میں نے سروں کو دیکھا، ایک سر کو دیکھا اور آگے گزر گیا، دوسرے سر کو، تیسرے سر کو، ایک سر پہ نظر ٹک گئی۔ کہتے ہیں میں دل میں کہتا ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں میں دل میں کہتا ہوں یا اللہ خیر کرنا، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے حسین ہے۔ پھر کہتے ہیں دل میں کہتا ہوں کہ رسول کی امت، رسول کا کلمہ پڑھے، اگرچہ یزید جیسا فاسق حکمران، لیکن حسین کا سر اور نوکے نیزہ دے۔ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے۔ کہتے ہیں ابھی سر گزر رہے تھے کہ میرے قریب کچھ سواریاں آئیں۔ کہتے ہیں میں نے ان محملوں پر کچھ بیویوں کو دیکھا، بیویوں نے اپنے سر کے بالوں سے چہرے چھپائے ہوئے ہیں، ہاتھ پسے گردن ہے۔ کہتے ہیں یہ حال دیکھ کر اور ان بیویوں کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لوٹ آیا۔
کہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان بیویوں سے پوچھوں کیسے، غیرت یہ اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں اب میں کام بھی رہا ہوں اور دل میں وسوسے پڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہی محملوں میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے، محمل پہ سوار ہے۔ میں اس بچی کے قریب گیا، السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام۔ بی بی نے کہتے ہیں سلام سنا، حضرت سہل کہتے ہیں اس بچی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں بچی، میں شام کا رہنے والا نہیں، لیکن تمہیں پتا کیسے چلا؟ سنو گے شیعہ سنی بھائیو، بچی نے کہا جب سے ہم شام میں آئے ہمیں یا پتھر ملے ہیں یا تانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا ہے، تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں۔ جب کہا نا، اب حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں صحابی رسول سہل ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اس بچی نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں جھکا لے۔ میں نے کہا نظریں تو میری پہلے جھکی ہوئی ہیں، آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ نبی زادی کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ حسین کی بیٹی کون حسین؟ کہا بطول کا لال حسین۔ وہ جو سر ہے نا نو کے نیزہ پہ، وہ حسین کا سر ہے۔ اب سہل کہتا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بلند آواز سے چیخ ماری اور چیختے ہوئے روتے ہوئے کہا بی بی مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نبی کا گھرانہ لٹ گیا، میں فلسطین میں تھا۔ اب سنیں گے بی بی میں تیرے نانے کا صحابی، میں کچھ کر تو نہیں سکتا، مجھے حکم فرمائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو آپ کی کوئی خدمت کروں۔ سنیں گے علامہ موسیٰ بیگ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ذکر المصائب میں، فرماتے ہیں بی بی نے کہا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ ہاں بی بی میرے پاس 400 دینار ہے، آپ کو چاہیے؟ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کیوں مانگے؟ سنیں گے سادات و مومنین۔ بچی نے کہا یہ 400 دینار ان کو دے جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان 9 کے نیزہ پہ اٹھائے ہوئے سر والوں کو یہ درہم و دینار دے کے کہو کہ ان سروں کو ہم سے دور لے جائیں۔ بچی اگر دور لے جائیں تو کیا ہوگا؟ کہا سارے لوگ سروں کو دیکھیں گے، میری پھوپھی سر بڑھانا ہے، مجھے بڑی حیا آتی ہے، یہ بدماش ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، بس ازادارو۔ یہ منظر دیکھ کر سہل کہتا ہے ابھی میری رونے کی کیفیت اور غشی کے درمیان کیفیت ہے کہ میں نے منظر دیکھا۔ میں نے کہا بچی تیرے ساتھ کوئی مرد بھی بچا ہے؟ خاندان رسول کا کوئی مرد بچا ہے؟ بچی نے کہا میری پشت پہ دے۔ سہل کہتا ہے میں نے پشت پہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک قیدی ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، قریب السلام علیکہ ایھا الاسیر۔ صحابی نے سلام کیا، میرے امام نے سر اٹھایا، کون؟ سہل صحابی رسول۔ تو صحابی ہے؟ مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں، انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ مولا آپ اس حال میں مل رہے ہیں اس لیے پہچان نہیں پا رہا، مولا مجھے معاف کر دیں، میں شام چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں، تیرے نانا سے شکایت کروں گا، جاتے جاتے مولا مجھے حکم فرمائے جو میرے بس میں ہو۔ اب سنیں گے آخری جملے، آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ امام نے کہا تیرے سر پہ جو عمامہ ہے اتار سکتا ہے؟ جلدی سے اتارا۔ امام کے حکم کی تعمیل میں کہتا مولا کیا کروں اس عمامے کا؟ کہا اس کا ایک ٹکڑا جدا کر۔ سہل کہتا ہے میں نے ایک ٹکڑا جدا کیا۔ امام نے کہا اس کپڑے کو لپیٹا۔ امام نے کہا یہ جو میری گردن پر توق ہے نا، اس توق کو ہٹا، میری گردن اور توق کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے، یہ توق مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے۔ او مومنین و سادات، او شیعہ سنی بھائیو، آؤ تمہیں کربلا والوں کا یہ غم جو لاشیں چھوڑ کے آئے ہیں، یہ شہداء کا وارث ہے۔ آج ہمارے شاہ صاحب کے بیٹے یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں، اللہ کرے کسی بیٹے کو باپ کا لاشا بے گور و کفن نہ چھوڑنا پڑے، کسی بیٹے کو پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں نہ آنا پڑے۔ ہائے خاندان آل محمد کی مظلومیت پہ اسی لیے روتے ہیں۔ سہل کہتا ہے میں نے کپڑا لیا، لپیٹا اور آگے بڑھا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں گردن پہ نظر پڑی، سہل کی چیخ بلند ہوئے۔ اب گریہ بلند ہوا، روتے روتے جانتے ہو کیا کہا؟ کہتا ہے مولا میں کپڑا کہاں رکھوں؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی۔ کہتا ہے مولا کپڑا کہاں رکھوں؟ تیری گردن کا گوشت تو توق کھا گیا، مولا
مجھے خون کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا یہی تو کربلا سے لے کر شام تک. اللہ اللہ خواتین و حضرات اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے التماس ہے کہ وہ چیزیں لے آؤ ساری جلدی سے تاکہ فاتحہ خوانی حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ نیّر علی صاحب کر سکیں. کل انشاءاللہ 18 اگست ہے. ناصر باغ میں تحریک تشیع پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس ہو رہی ہے اور عید غدیر بھی کا جشن بھی ہوگا اور ساتھ ہی گورنر پنجاب محمد سرور صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ وہاں ریلی نکلے گی کشمیر کی فیور میں. آپ سب سے اپیل ہے کہ اس میں تمام مومنین شرکت فرمائیں. 24 محرم گلشن زہرا وحدت روڈ میں امام زین العابدین کی شہادت کے سلسلہ میں آبدی برادران اور سید محمد عباس زیدی کے زیر اہتمام مجلس عزا ہوگی بعد نماز مغربین، جس سے ٹھیک 8 بجے سرکار علامہ سید علی رضا رضوی یو کے خطاب فرمائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے زحمت فرمائی ہے. مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.